سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، محبوب خدا کی یاد کرنا اور بہترین اور عظمت والے کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھنے والے کو کیا کیا فضیلتیں ملیں گی، ان کے بیانات مختلف مواقع پر ارشاد فرمائیں۔ کیا مل جائے گا، اس پر کیا عنایتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے اس پر برستی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک زبردست آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سننے کے بعد ہمارا ذہن بنے گا کہ ہم نے خوب درود و سلام کی کثرت بھی کرنی ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تین طرح کے افراد بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کون خوش نصیب ہے جو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کو پا لیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب امتی، ایک وہ شخص ہوگا کہ جو میرے کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا، ومن احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ تیسرا ارشاد فرمایا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ یہ تینوں افراد جو پریشان امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے گا، اور جو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کو بروز قیامت پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود السلام پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، لو میرے نامہ اعمال پڑھو۔ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، تو وہ من مانتے چین میں ہے، بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
أسلفتم في الأيام الخالية کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا ولم أدر ما حسابيه اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. يا ليتها كانت القاضية ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا. خذوه فغلوه اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو ثم الجحيم صلوه پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا. فليس له اليوم هاهنا حميم تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ولا طعام إلا من غسلين اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ. لا يأكله إلا الخاطئون اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار. فلا أقسم بما تبصرون تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور جنہیں تم نہیں دیکھتے. إنه لقول رسول كريم بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں وما هو بقول شاعر اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں. قليلا ما تؤمنون کتنا کم یقین رکھتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو. تنزيل من رب العالمين اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتين پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے. فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. وإنه لتذكرة للمتقين اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں. وإنه لحسرة على الكافرين اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے. وإنه لحق اليقين اور بے شک وہ یقینی حق ہے. فسبح باسم ربك العظيم تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب ہمارے اذہان کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کا قرآن بندہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے احکامات پر جب عمل کرتا ہے تو رب العالمین جل وعلا کی طرف سے خاص عنایات کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. سورہ حاقہ کی آیات بینات کی
تلاوت آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس مبارک سورہ میں ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا گیا کہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی چیزوں کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں ہیں جو ان کے رب نے فرمائی، اور قرآن کسی شاعر کی بات نہیں، جیسا کہ کفار کہتے ہیں تم بالکل بے ایمان ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ قرآن نہ شعر ہے نہ اس میں شعریت کی کوئی بات پائی جاتی ہے، اور قرآن نہ کسی کاہن کی بات ہے، جیسا کہ تم میں سے بعض کافر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، نہ اس کتاب کی ہدایت کو دیکھتے ہو نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے، اور نہ اس کی فصاحت اور بلاغت اور بے مثال اعجاز پر غور کرتے ہو جو یہ سمجھ سکو کہ یہ کلام سارے جہانوں کے رب عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن کا زبردست اور بڑا واضح پیغام ہے کہ انسان اس میں غور کرے۔ جب وہ اس میں غور کرے گا تو اس بات کو جان لے گا کہ یہ کوئی روزمرہ کی ایسی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ایک خدائی تعلیم ہے جو رب العالمین جل وعلا نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام الہی کو ہم تک پہنچایا ہے۔ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو واقعی وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ہدایت کے وہ خزانے موجود ہیں جو ایک برے دل کو مصفا مجلہ کر دیتے ہیں، پاکیزہ اور ستھرا کر دیتے ہیں، اور بارگاہ الہی کے لائق اسے بنا دیتے ہیں۔ غور کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے ہدایت کے جہان کھولتا ہے، ایسے ایسے راستے کھولتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام ہدایت کی روشنی سے اچھی طرح فیضیاب ہوتا ہے، اور پھر نور ایمان کے ذریعے سے اپنے سینے کو منور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بات ساری غور و فکر کی ہے۔ جب کوئی بندہ ضد میں، انا میں، ہٹ دھرمی میں آ جائے اور وہ رب کے کلام پر غور نہ کرے بلکہ اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے تو مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتا، بہرحال اپنے اوپر ہدایت کے دروازے ضرور بند کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ہدایت سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پیارے معبود رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، رب العالمین اس کتاب ہدایت کی بدولت ہماری زندگیوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ناظرین، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا کیا عنوان ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج عنوان وہ ہے جو آپ نے ہمیں دیا تھا۔ کسی ناظر نے، کسی دیکھنے والے نے، کسی ویور نے ہمیں یہ کہا تھا کہ رشتہ داروں میں دوریاں جو ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیوں بڑھتی ہیں؟ ان کی وجوہات پر کچھ بات ہو تاکہ معاشرے کو ایک پازیٹیو پیغام ملے کہ رشتے جو ہیں یہ نبھانے کے لیے ہیں، ٹھکرانے کے لیے نہیں ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ آج ہم نے سلسلے کا عنوان رکھا ہے دوریاں کیوں۔ یہ آپ کا بتایا ہوا موضوع ہے۔ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلہ پیش کریں گے، اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سلسلہ اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے، جو سنیں گے سیکھیں گے اس پر انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل بھی کریں گے۔ کسی کام سے رکنے کا کہا گیا تو انشاءاللہ رکنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی ایسا کام جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اس کے بارے میں سنیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس پر عمل کر جائیں۔ ابھی سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرنے کا وقت ہوا ہے۔ زبیر بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
آئیے زبیر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈالا، یا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد
معمور رہا دل ہے وہ دل 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 جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں ملتا جس سمت وہ ذیشان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف جان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا 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 میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں ملتا جس سمت وہ ذیشان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے 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 قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں ملتا جس سمت وہ ذیشان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے انہیں جانا 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 انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے انہیں
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں پاتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، جانو شوخیرت سب تم مدینے پہنچے، جانو ہو شوخیرت سب تم مدینے پہنچے، جانو دل ہو شوخیرت، جانو دل ہو شوخیرت سب تم مدینے پہنچے، چلتے چلتے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے، رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے، رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں پاتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ رحمت کا قلمدان گیا، قلمدان گیا، ماشاءاللہ۔ اللہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عنوان اور آج سلسلے کا جو ٹاپک ہے آپ کے سامنے پھر عرض کر دوں۔ آج ہمارا عنوان ہے دوریاں کیوں۔ آج ہم نے رشتہ داروں کی دوریاں، اس کو ذرا مزید واضح کر کے اور بھی باتیں اس میں شامل ہو جائیں تو ہم نے آج ٹاپک رکھا ہے دوریاں کیوں۔ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ رشتہ داروں سے بھی دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس پر بھی بات ہونی ہے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے، لیکن ہماری ان سے دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تلاوت ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے نا، لیکن دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ذکر و اذکار ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ جو ایسے تھے کہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ تھے، لیکن اب وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب انسان اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، خود دوری بنا رہا ہے، کوئی وجوہات بن رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ابتدائی گفتگو ہم رشتہ داروں کے ہی کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں، اور قبلہ غلام الیاس شاہ صاحب مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے، آپ کس بات کو سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں دوریاں بڑھنے کا یہ جو سبب ہے یہ بہت اہم ہے اور سب سے پہلے اس کو ڈسکس ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، بہت پیارا موضوع جس طرح آپ نے شروع میں گفتگو کی، تو ایسا ہی ہے، کچھ چیزوں سے دوریاں بنائے رکھنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہاں، اور کچھ چیزوں کے ساتھ دوری نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں رشتہ دار بھی ہیں اور نیک کام بھی ہے۔ اگر نیک کام میں دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں دیکھیں، دین اسلام نے جو ہمیں سکھایا، اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو رشتہ داروں سے دوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب چاہے وہ رشتہ کوئی بھی ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا ہو،
بہن بھائیوں کا ہو، چچا کا ہو، جو تایا ہیں، ددیال، ننیال، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے دوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل واقعی ایسا ہے کہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ چیز اسلام کو بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو بہت پیارا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں پہلے ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا خالد بھائی، جی آج کل کے دور جو چل رہا ہے اس میں نا تقریباً ہر فرد جو ہے نا وہ اپنا حقوق کا جھنڈا لے کر آگے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ہر ایک فرد کی زبان پر میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قسم ہے دوری کی کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے حق کو پورا کیا جائے۔ اگر میاں بیوی ہیں تو بیوی کہتی ہے بھائی میرے حقوق پورے کرو، شوہر کہتا ہے میرے حقوق پورے کرو، اور بچے ہیں تو بچے کہتے ہیں میرے حقوق آپ پورے کریں۔ اسی طرح دیگر جو رشتہ دار ہیں ہر کوئی اپنے حق کی جنگ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور اپنے حق پورا کروانے کے لیے صحیح وہ آگے آگے نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ دیکھیں یہ دوری ختم ہو، ایک تو یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنا حق پورا کروانا چاہتا ہے لیکن اس پر جو حقوق ہیں وہ پورا نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر میاں جو ہے اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، بہن بھائی کے، بھائی بہن کے، ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، اور بچے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، تو یہ اتنا خوبصورت ایک یہ ماحول بن جائے گا، امن والا، محبت والا ماحول بن جائے گا، تو پھر رشتوں میں دوریاں نہیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا، ہر فرد پر، ہر انسان پر، مسلمان پر، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک پر اس کے ذمے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ علم دین حاصل کریں، یہ سیکھیں کہ شریعت نے میرے اوپر کیا چیز لازم کی ہے، میرے والدین کے اعتبار سے، میرے بچوں کے اعتبار سے، اور اس طرح جو بھی رشتہ دار ان کے اعتبار سے مجھ پر کیا کیا چیزیں لازم ہیں جن کو میرے لیے پورا کرنا ضروری ہے، تو وہ ان کو پورا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ایک وجہ ہے، اگر ہم ذکر کریں تو کہ اس کو بعض لوگ جو ہے نا وہ برائی، اس برائی کو وہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی دوریاں ہوتی چلی جاتی ہیں، جس میں سے چغلی کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، حسد کرنا ہے، بد کلامی کرنی ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، یہ تمام کے تمام اور بھی اس طرح کی جو اسی کے زمرے میں آتی ہیں، جو اسی کی اس کے موجود ہیں، اس کی جو لڑی ہے کہ بندہ اگر وہ ایسے کام کرتا ہے تو رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم لے لیں چغلی کو، بعض دفعہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ چغلی کو اتنی لوگ چغلی کی ہے نا، خیر ہے، بس مسئلہ تو نہیں ہے، وہ سوچیں یار چغلی سے رشتوں میں کیسے دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چغلی کی ہے بندے نے تو رشتوں میں دوریاں کیسے؟ جی ہاں، چغلی سے، بدگمانی کرنے سے بھی رشتوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں۔ بندہ آج کل تو ہم جس کو گوسپ کا نام دے رہے ہیں اس میں غیبت اور چغلی نکال دیں تو گوسپ کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جائے گا، اس میں بچا ہی کیا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو اس میں نا جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں یہاں پر سناؤں گا کہ کس طرح سے بندہ چغلی، جب بندہ چغلی کرتا ہے تو کس طرح سے ان کے رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ پہلے کے دور کا واقعہ ہے، جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام تھا، وہ بازار میں بک رہا تھا، ایک شخص نے جا کر اس سے غلام خریدا، تو جس طرح کی اس کی جسامت تھی، جس طرح قد تھا، اس حساب سے اس کی قیمت کم تھی، لیکن وہ اس کو جب بھی اس پورے بازار میں اس غلام کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، تو جو بندہ گیا اس نے پوچھا بھائی کتنے کا ہے؟ بھائی اتنے کا، اتنا سستا؟ بولے جی ہاں، اس کی ایک بری عادت ہے کہ یہ چغلی کرتا ہے۔ چغلی کرتا ہے نا، خیر ہے، کیا ہوگا؟ ہمارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، مطلب اس باطنی امراض کو توجہ نہیں دی جاتی اور یہ باطنی امراض آگے جا کے بڑے بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ لینے والا ہے، ہم کون ہیں؟ ہمارا تو کام نکالے گا نا، چلو بھائی ہمارے ساتھ آ جاؤ، پھر کیا ہوا؟ اب ایسے ہی انہوں نے سوچا کہ چغلی کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ اب وہ جناب اپنے غلام کو لے کر گھر پر جاتے ہیں اور اس سے وہ جو بھی سلسلہ ہوتا ہے کام کا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی عادت تھی کہ وہ چغلیاں لگاتا تھا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اس کا کام تھا یہ۔ اب اس نے کیا کرا کہ اس نے جا کر جو اس کے مالک کی جو گھر والی تھی، ان کی جو وائف تھی، انہیں کہا کہ آپ کے شوہر آپ سے، مجھے بڑا آپ پر ترس آتا۔ بولا کیوں؟ آپ کے شوہر آپ سے محبت نہیں کرتے۔ بھائی کہ آپ کو کس نے بولا نہیں کرتے؟ ہاں ہمیں پتا آپ سے محبت نہیں کرتے، اس سے اس نے کچھ چیزیں بیان کی، یوں ہیں یوں ہیں، گویا کہ اس عورت کو اس نے اپنے افعال سے ایسے کام کی، ایسی گفتگو کی
کہ اس کی بیوی کو یہ شک تھا نا، یہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ واقعی میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے کہا اب کیا کروں میں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے؟ اس غلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ رات کو نا اس طرح لے کر جانا، جب آپ کا شوہر سو رہا ہو تو اس کے داڑھی کے بال کچھ کاٹ لینا اور کاٹ کر وہ بال اپنے پاس رکھنا، پھر میں بتاؤں گا تم نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو اس نے پلان بنا لیا کہ بھی رات میں جانا ہے اور اس نے داڑھی کے بال کاٹ کر اپنے پاس رکھنے۔ اب بھی جو غلام تھا، اب اس کی عادت تھی، عادت سے مجبور شخص جو ہوتا ہے، اب یہ گیا اپنے مالک کے پاس، جا کر کہا کہ بھائی وہ آپ کی جو وائف ہیں، آپ کی جو بیوی ہیں، وہ تو آپ سے نہیں کرتی محبت اور آپ سے وہ دوری اختیار کرنا چاہتی ہیں، آپ کو مارنے کا وہ اس طرح کی باتیں کی۔ اب اس کو یقین نہ آیا، اس نے ایک یقین نہیں آ رہا نا، آج آپ دیکھنا کہ وہ رات کو آپ کو مارنے کے لیے آئے گی۔ وہاں اسے بولا کہ تم اس طرح لے جا کر اس کے داڑھی کے بال کاٹنا، اور یہاں اس کو دیکھنا وہ تمہیں مارنے کے لیے آئے گی رات کو۔ اب یہ جو اس کا مالک تھا، کہ جس کو لوگوں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی بیماری ہے، یہ چغلی کرتا ہے، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ اب جناب اس نے کیا کرا کہ اس نے بھی اپنا ایک ہتھیار لیا، تکیے کے نیچے رکھا اور یہ سو گیا۔ سو کیا تھا، جاگ رہا تھا کہ کب آئے گی میری بیوی، ابھی بات سچ ہے یا غلط ہے، کیا بات ہے جو خادم نے کہی، غلام نے کہی ہے۔ اب یہ جاگ بھی رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو اتنے میں جو ان کی پلاننگ تھی اس کے مطابق اس کی بیوی رات کو آئی اور اس نے آ کر اپنے شوہر کے داڑھی کے بال کاٹنا چاہے، اس نے اس طرح رکھا، اس کو لگا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہی۔ اس نے فوراً ہی اپنے تکیے کے نیچے سے اپنا وہ جو اوزار تھا وہ نکالا اور اسے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب یہ تمام معاملات بیوی کے خاندان والوں کو پتہ لگے تو انہوں نے اس کے شوہر کو مار دیا۔ اب آپس میں میاں بیوی تو ختم ہو گئے، چیپٹر کلوز، لیکن اب جو خاندان تھے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور تقریباً 100 کے قریب جو ہے نا افراد قتل ہوئے۔ یا اللہ پاک! کس وجہ سے؟ ایک چغلی کی وجہ سے، ایک چغلی کی وجہ سے جس پر توجہ نہیں دی، اور یوں دونوں خاندان جو ہے نا یہ آپس میں تباہ ہو گئے، اتنے افراد کا ان کا قتل ہو گیا۔ یوں بعض دفعہ باطنی امراض جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ان کا عمل ہوتا ہے، دوریاں کرنے میں، رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے تو شیطان نا، یہ تمام معاملہ تو شیطان ہی کراتا ہے۔ اور بندہ جب بندے کو علم نہیں ہوتا کہ بھائی یہ حسد ہے، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، مجھے کس کی بات ماننی چاہیے۔ ایک بندہ جو آپ سے آ کے کسی کی چغلی لگا رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی کی غیبت کر رہا ہے، بندہ سوچے تو صحیح، جب شریعت نے تو ایسے فرد کی گواہی بھی قبول نہیں کی کہ تم کس طرح سے اس کی گواہی قبول کر رہے ہو، اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں، اپنے کسی دوست کے بارے میں، اس کی بات تم کس طرح سے مان رہے ہو؟ جب شریعت نے اس کو دھتکار دیا کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کی بات مقبول نہیں ہے، تب لیکن یہ افراد جو بعض دفعہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں یا دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کسی تھرڈ پارٹی کے کہنے میں آ کے اپنے رشتوں میں نا ان کے درار پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ سب یہاں واقعہ تو آپ نے وہ اس دور کا سنایا کہ جب غلام پائے جاتے تھے اور یہ ہوتا تھا، اب غلام تو نہیں پائے جاتے لیکن بہرحال چغل خور ختم نہیں ہوئے۔ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بات کہہ رہا ہو کہ یہ تو اس دور کا، کس دور کے قصے اٹھا کر بیٹھے ہیں جناب، اب تو ایسا نہیں ہے، اب یوں نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اب ایسا نہیں ہوتا، اب تو ایک اسٹیٹس پر جھگڑا ہو جاتا ہے، جو ہر 10 منٹ کے بعد آپ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کس کے کتنے رشتہ داروں پر تان و تشنی کے تیر چل رہے ہوتے ہیں، کتنوں پر طنز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی جھگڑے اور فساد کو کھینچ کر لانے والی ہوتی ہیں کہ بسا اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے، یہ ہو کیسے گیا؟ تو پہلے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ لیں، پھر اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کریں۔ اگر کہ پہلے ہی کسی سے کوئی جنگ چھیڑ رکھی ہے تو اب آپ نے کوئی نصیحت بھری بات بھی کرنی ہے نا، تو وہ اگلے کو بری لگنی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی اصلاح کا جذبہ عطا فرمائے۔ اصل میں ہم شیطان کے ایسے ہرکارے بنے ہوئے ہیں، اس کے ایسے اشاروں پر چلنے والے ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہے نا کہ یار علم دین سے دوری نا بہت بڑے فساد کی وجہ بن جاتی ہے، ہم اس کی بات کو کنسیڈر نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے اور اگنور کر دیتے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں یہ کہے نا کہ یار آپ کا لینگویج بیریئر آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب والا کون سی لینگویج سیکھنی ہے ہمیں بتائیے، کس ایکسنٹ میں سیکھنی ہے ہمیں یہ بھی بتائیے، ہم یہ بھی کر ڈالیں گے، وہ بھی کر ڈالیں گے، وہ بھی کر دیں گے۔ بینگ اے مسلم مجھے پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں وہ ہیں جو ہماری بنیادوں کو کمزور کر رہی ہیں، جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا رہی ہیں۔
اس کے احکامات کے خلاف چلا رہی ہیں، میں کن باتوں کی وجہ سے نفس و شیطان کی چالوں میں آ جاتا ہوں، اور پھر جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی، بندہ جھوٹ، غیبت، چغلی، ان باتوں میں آ کر پتہ تو ہوتا نہیں کہ غیبت کیا ہے، پتہ ہوتا نہیں چغلی کیا ہے، پتہ ہوتا نہیں ہے کہ بدگمانی کرنے سے کیا ہوگا، دل میں نفرت رکھنے سے کیا ہوگا، اور نتیجہ جب اس کا سامنے آتا ہے تو وہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ آفیسز کا ماحول دیکھ لیجئے، آپ دوستوں کی گیدرنگ کی باتیں دیکھ لیجئے، کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا جو بڑے رازداری کے ساتھ منہ قریب لا کر کہے گا، راز کی بات بتاؤ، اندر کی بات ہے، آپ کے بھائی کو پتہ چل گئی، آپ نے کسی سے نہیں کہنی۔ یہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کرنے والے افراد ہماری تو معاشرے میں ہے نا، کیا آپ نے نہیں دیکھے؟ کیا ایسے نہیں ہوتے؟ کیا ان کی اس طرح سے رازداری کے ذریعے کی ہوئی باتوں کی وجہ سے معاشرے میں پھیلتا فساد آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ تو پھر اس کو سمجھیں گے کب؟ اگر نہیں سمجھیں گے تو دوریاں باقی رہیں گی اور کیوں جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ دان بھائی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں دوری کا اور فاصلے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمیں اس دوری کو ختم کرنے کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس دوری کے اندر ہی بھلائی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجنبی عورتوں کے پاس، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے تو فرمایا اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو، تو دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحم والموت، فرمایا دیور تو موت ہے۔ یہاں اس حدیث پاک کی شرح میں یہاں دیکھیں فاصلہ شریعت نے بیان کیا، رکھا، اور ہمیں اس فاصلے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا، اور اسے ختم کرنا گویا کہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جیسے موت انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی، زندگی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ جو دوری یہاں جس دوری کی بات کی گئی ہے، جو بندہ اس کو ختم کرنے کی طرف آتا ہے تو پھر ایمان بھی داؤ پر لگتا ہے اور گھر کا سکون بھی بندے کے داؤ پر لگ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کے فاصلہ رکھنے کا، جن چیزوں میں شریعت نے حکم دیا ہے، ہم چونکہ اللہ رسول کے فرمان کے پابند ہیں، تو ہمیں چاہیے جن چیزوں میں دوری کا حکم دیا گیا ہے ان میں دوری رکھیں، اور جہاں دوریاں مٹانے کا حکم ہے وہاں دوری رکھنا یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اسلام نے، دین نے ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، دوری رکھنی ہے، اور ان کے ساتھ آپ نے دوریاں مٹانی ہیں۔ عدنان بھائی، گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر دوری اور نزدیکی، اس کا ذرا کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیجئے کہ دوری کیا ہے؟ فزیکل دوری مراد ہے، رشتوں کے تعلقات کی دوری مراد ہے، یا کوئی اور بات ہے یہاں پر؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، رشتہ قائم رکھنا ہے۔ ہاں جی، دیور سے بھابھی کا جو رشتہ ہے وہ تو رشتہ قائم رہے گا، لیکن دوری سے کیا مراد ہے؟ دوری سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ بے تکلف نہیں ہوا جائے گا، اور تنہائی اختیار نہیں کی جائے گی کرنا۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے، جی ہم نے لوگ ایک ایک آنکھ میں 8 آنسو روتے دیکھے اس موضوع پر۔ جی لوگ بتا رہے ہیں یار اب میں کیا کروں، وہ بھائی کا مسئلہ ہے، وہ گھر والی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مطلب بندہ کیس سامنے لاتا بھی ہے تو وہ بیان کرنے جیسا نہیں رہتا، خالد بھائی، چھپائے بنتی نہیں ہے، کرے تو کیا کرے؟ جب شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے نا، تب اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں تو پھر درد کی صورت بھی بنتی ہے اور خون بھی نکلتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے نا وہ بعض اوقات بتانے جیسا بھی نہیں رہتا۔ اس لیے شریعت پر عمل کرنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں، جن رشتوں میں فاصلہ رکھنے کا، بے تکلف نہ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور یہ بھلائیاں اب فی زمانہ ہم لوگ، ہر بندہ جو ہے نا اب اس بات کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو یوں اس طرح کی نزدیکیاں پیدا کر کے، بے تکلفیاں جو ہے وہ اختیار کر کے ڈسے گئے، تو اب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا حشر کیا ہے۔ لیکن ہمیں شریعت نے، اسلام نہیں، ہم پر فضل ہے اللہ کریم کا کہ جو چیزیں بندے کے لیے نقصان دہ ہیں وہ پہلے ہی بتا دی گئی ہیں کہ یہ۔ اور یہاں یاد رکھیے اس حدیث پاک کی شرح میں
جو علماء نے ذکر کیا وہاں شارحین نے، یہاں صرف جو ہے نا وہ دیور مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ رشتہ جو اجنبی ہے، جسے نامحرم رشتہ کہا جاتا ہے، جس سے بے تکلف ہونا، جس سے جو ہے وہ قرب اور نزدیکی شریعت نے منع کی ہے، ہر وہ رشتہ مراد ہے یہاں۔ تو اس کے اندر بندے کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے، تو بندے کو چاہیے اپنے دین کی بھی فکر کرے، اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسے ایک جو عزت عطا فرمائی ہے اس عزت کی بھی وہ حفاظت کرے۔ تو یوں ہمیں جب ہم شریعت کے تابع فرمان ہو جائیں گے، دیکھتے چلے جائیں گے کہاں شریعت نے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تعلقات کو کلوز کریں، بڑھائیں۔ جیسے جو ماں باپ کے ساتھ جو اولاد کا ایک تعلق ہے، اس میں فاصلہ، دوری، یہ شریعت کو مطلوب اور محمود اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی اولاد کو والدین کو اولاد پر اور اولاد کو والدین پر، دونوں کو قریب ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ قریب ہونا صلہ رحمی کی صورت میں بھی ہے، وہ قریب ہونا ایک دوسرے کے کام آنے کی صورت میں بھی ہے، اور وہ قریب ہونا والدین کے احکامات پر عمل کرنا، ان کا حکم ماننے کی صورت کے اندر بھی ہے۔ تو یہاں شریعت نے کیا کیا ہے، یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین جو ہے انہیں اولاد کی ضرورت ہے، یعنی خدمت کی ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں یا اور جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، والد ہے یا والدہ ہے، تو اب اولاد کی خدمت کا طلبگار ہے، ضرورت مند ہے۔ ایسے میں اگر اولاد یہ چاہے کہ میں ان سے دور ہو جاؤں، تو اب یہ کسی طرح بھی اللہ رسول کی، نہ تو یہ اللہ رسول کا حکم ہے اور نہ اس میں اللہ رسول کی جو ہے وہ رضا پوشیدہ ہے، بلکہ اب رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کس میں ہے؟ قریب آنے میں ہے، اب ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں ہے۔ ویسے بھی ضرورت نہ ہو پھر بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو بندے پر لازم ہوتے ہیں اور آدمی اس کا جو ہے وہ پابند ہے۔ تو یوں اگر ہم غور کرتے چلے جائیں گے، بہن بھائیوں کے درمیان شریعت نے دوریاں رکھنے سے منع کیا ہے، بلکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جنہیں ذی رحم محرم کہا جاتا ہے، جو بھائی ہے، بہن ہے، دیگر جو اس طرح کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ تو دوریاں مٹانے کا حکم ہے۔ ان کے تو قریب آنے کا، یوں حسن سلوک کے ذریعے، کام آنے کے ذریعے، اچھا حسن اخلاق کے ذریعے، اسی طرح ضرورت مند ہوں تو خدمت کے ذریعے، اور حاجت مند ہوں تو ان کی حاجت روائی کے ذریعے ان سے فاصلہ نہ رکھنے کا حکم ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں زکوٰۃ جیسا جو فرض ہے، اس کے اندر اللہ رسول کی جو ایک رضا والا معاملہ ہے، جب آدمی دے گا کس کو دینا ہے؟ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ حقدار ہیں تو پہلے ان کا حق ہے۔ ایک مثل بھی مشہور ہے، اول خیش بعد درویش، پہلے جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، جو آپ کا بھائی اگر ضرورت مند ہے اس کو آپ دے رہے ہیں، بہن ہے، اسی طرح جو نفلی صدقہ ہے اس کے اندر بھی آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ نہیں کہ زمانے بھر کو آپ بانٹ رہے ہیں اور ان کا کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ شریعت نے یہاں دگنے اجر کی نوید اور بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا بندہ جو آپ کا رشتہ دار ہے، اب آپ نے خرچ کرنا ہے زمانے کو کھلانے کے بجائے، اگر آپ کا رشتہ دار زمانے کو بھی کھلائیں، لیکن اگر آپ کا ضرورت مند رشتہ دار موجود ہے تو اب سب سے پہلے اس کا حق ہے، اس کو دیجئے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو صدقے کا اجر ہے، دوسرا رشتہ دار کے ساتھ مہربانی کرنے کا، حسن سلوک کا جو اجر ثواب ہے وہ بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ تو بعض رشتے وہ ہیں، بعض تعلقات وہ ہیں جن میں دوریاں شریعت کو پسند نہیں، تو ہم انہی سے دوریاں ختم کرنے کی بات کرنے، اور یہ عقل انسانی بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ کوئی یہ نہ ہو کہ جی یہاں تو دوریاں فاصلے جو ہے وہ مٹانے کی باتیں ہو رہی تھی تو ہم نے تو جی وہ ان کی ماشاءاللہ مبلغین کی بات کو لے لیا ہے اور فاصلے اور دوریاں مٹانا ختم کر دی ہے۔ فاصلے اور دوریاں وہیں مٹانی ہے جہاں مٹانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ صحیح، اس کے لیے شریعت کو سیکھنا ہوگا، اور دین سے دوری جو ہے یہ کسی صورت بھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ دین کے بھی نزدیکی ہو ہماری اور قربتیں ہوں، اس کے مسائل کو سیکھیں۔ آگاہی جو ہے وہ انسان میں شعور اور ادراک کی کیفیت کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس کو جب اٹھا لینا یہ جب ہی سلگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ یہ ایسا موضوع ہے، وہ موضوع ہے کہ ایک دسترخوان میں کھانا کھانے والے، ایک کتاب میں پڑھنے والے
اور ایک اسکول میں جانے والے. بلکہ میں اس بات کو بڑھاؤں تو شاید بات یہاں بھی پہنچے، ایک لحاف کے سونے والے بہن بھائی. وہ والدین کے جاتے ہی ایسے دست و گریبان ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ. یہاں پر بڑی نزدیکیاں تھیں، بڑی قربتیں تھیں اور بڑے رفاقتیں اور صبح و شام کے ساتھ تھے، لیکن یہ اچانک 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل تباہ ہو گیا. یہاں جی ہاں، یہاں ہرا نہیں ہوتا، یہاں تباہ ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ ابھی تو انتقال ہوا ہے، دست و گریبان کیوں ہو گئے آپس میں؟ پتہ چلتا ہے جناب اب جو نظر تھی نا ہماری رشتہ داریوں پر تو تھی نہیں. ہم تو اپنے والدین کی بھی زندگی کے آخری ایام یوں گزار رہے تھے کہ ان کی خدمت کر کے اجر نہ کمائیں، بلکہ اب یہ نکلیں تو جو پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں ہم اس سے اپنا حصہ بٹور سکیں اور وصول کر سکیں. جو خدمت کر رہا ہے والدین کی آخری وقت میں، داستانیں اس پر. جی ہاں، بہت واقعات ہیں. آخری وقت میں جو خدمت کر رہا ہے وہ بھی اس چکر میں کر رہا ہے کہ یار چلو راضی ہو جائیں گے تو کچھ دے کر ہی جائیں گے، اور کچھ مل جائے گا تو اچھا ہے. مطلب حیرانی ہوئی، مجھے بہت حیرانی ہوئی. اس طرح کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر نظر سے گزری کہ ایک بچہ اپنی ماں ہوگی یا والد ہوگا، اس کو لے کر ایمبولینس سے گھر جا رہا ہے. جی، ہاسپٹل نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب یہ انتقال کر چکے ہیں. اب ان کو لے کر گھر جایا جا رہا ہے تو ایمبولینس ہائی وے پر روکی ہوئی ہے اور اس کے جو فنگر پرنٹ ہیں وہ کاغذ پر لگائے جا رہے ہیں پکڑ کر. اچنبے کی بات ہے، اسی لیے ویڈیو بنانے والوں نے بنا لی اور وہ سوشل میڈیا پر آئی کہ وہ مریض یا وہ بندہ جو بالکل سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اس کے کفن سے صرف ہاتھ کیوں باہر نکالا گیا ہے، کیوں انگوٹھے اس کے لگوائے جا رہے ہیں، ایسا کیا ہو رہا ہے؟ جناب والا پتہ چلا تو رشتوں سے تو محبت نہیں تھی، جو دوریاں تھیں وہ تو ان محبتوں سے اور رفاقتوں سے تھی. نزدیکیاں تو ہم نے دولت سے بڑھائی ہوئی تھی. ہم تو والدین کے بھی گویا ایسے افراد معاشرے میں پیدا ہو گئے، ایسے افراد پیدا ہو گئے، اللہ اکبر، کہ والدین کے بھی مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ مریں گے. خالد بھائی، یہ جو خود غرضیاں ہیں نا، خود غرضیاں، اور اسی طرح اس کو یوں کہہ لیں کہ بالکل رشتوں میں دوریوں کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب جو ہے نا وہ خود غرضی اور مادہ پرستی ہے. یعنی جو چیز نظر آ رہی ہے بندہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اور رشتہ کسی شخص سے جب جس بندے کے پیش نظر یہ ہوتا ہے نا، اس کے نزدیک رشتے کی اہمیت اسی وقت تک ہے جب تک اس کا مطلب پورا نہیں ہو جاتا. اور جیسے ہی مطلب پورا ہوا، اس کی غرض پوری ہوئی، جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ کام ہوا، اس کے بعد رشتہ ختم. وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور یہ کون ہے. مجھے جیسے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایسے ہی مجھے میرے ایک مقتدی نے بتایا، ایک ہاسپٹل کی بات ہے. وہ یعنی اچھا اسلامی بھائی ہے، نمازی ہے، تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے مل کے نا رونے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ کہہ رہا جی میں ہاسپٹل میں تھا آج، تو سرکاری ہاسپٹل کی بات کی اس نے. جب میں وہاں سے آیا ہوں تو میرا دل بہت پریشان ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میں نے ایک منظر دیکھا جی. بات یہ ہے کہ وہ ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. تو وہ جو آدمی تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، بیمار ہوا، اس کو ہسپتال لے کر اس کے دونوں بیٹے گئے تھے. اور یہ جو باپ تھا اس کی گاڑی تھی، کار، تو اسی میں ڈال کے لے گئے بیٹے. ایمرجنسی میں اس شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد یہ دونوں بھائی میت کو لے جانے کے بجائے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، اللہ کے بندو، ادھر شور مچایا ہوا. لوگوں نے یہ سمجھا شاید بھائی والد کے انتقال پہ ان کو دکھ ہو رہا ہے، صدمہ ہو رہا ہے. تو اب وہ دونوں لڑ اس بات پر رہے تھے کہ جو باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ کون لے گا. وہ کہہ رہا تھا میں لوں گا اور دوسرا کہہ رہا تھا میں لوں گا. ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی، گاڑی کس کے گھر جائے گی، کون لے کے جائے گا. اور یہ تھا کہ جو یہاں سے لے کے گیا گاڑی پر قبضہ، جس کا اب قبضہ ہو گیا اسی کی رہے گی. اس بات پر وہ دونوں لڑ رہے تھے اور باپ کی میت پڑی ہوئی تھی. اور یہ بیچارہ یہ سارا منظر اس نے جو دیکھا تو آ کے میرے سامنے رونے لگا کہ لوگ جو ہے وہ کس قدر خود غرضی کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں. وہ باپ جس نے
ساری زندگی نے پالا پوسا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو اس کی تدفین کی فکر کرنا ہو سکتا ہے عدنان بھائی کہ یہ گاڑی خریدی بھی اس لیے ہو کہ میری فیملی ہاں جی سے رہے گی، ایسے ہی. اور یہ دونوں بھائی جو ہے نا وہ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جہاں جو خود غرضی جب کسی بندے پر غالب آ جاتی ہے نا تو وہ نہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، یعنی باپ کے انتقال کے بعد ماں کے حق پر بھی ڈاکہ ڈال لیتا ہے. وہ زمین جائیداد یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پراپرٹی جو ورثے کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی جس کو یوں کہہ لیں کہ کچھ زیادہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ اولاد میں بھی سب افراد ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض افراد وہ ہوتے ہیں یوں کہہ لیں جنہیں بھولا بھالا کہہ لیں، دنیاوی جو یہ قانون کی پیچیدگیاں ہیں، دیگر جو اس طرح کی کورٹ کچہری کے معاملات ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جی، نہ کبھی گئے نہ جو ہے وہ معلومات کی. اور بعض افراد جو ہے وہ بعض بھائی، مثال کے طور پر 2-4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک ایسا ہے جس کا کام جو ہے وہ تھانے کچہری کا ہے، یا جس کا جو ہے زیادہ لگاؤ تھا یا آنا جانا تھا، یا بعض معاملات ایسے ہیں، یا دوست احباب جو ہے وہ اس نے ایسے بنا رکھے ہیں. تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے افراد جو ہے نا اگر خود غرضی کی چادر اوڑھ لیں تو اللہ کی پناہ ہے، پھر نہ چھوٹے بھائی بہنوں پر شفقت مہربانی جو ہے وہ ان کے خیال میں رہتی ہے، بس پھر وہ روپے پیسے کو، زمین کو، جائیداد ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس پر ڈاکہ یوں ڈالتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بیچارے بعض اوقات بلکتے رہ جاتے ہیں. اور یہ اپنی چند روزہ زندگی آرام عیش اور تعیش کے ساتھ گزارنے کے چکر میں کہ جی میں اچھی زندگی گزار لوں گا، یہ اپنی اچھی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ساری بے ایمانی جس چکر میں کی تھی، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چوراں نو پے مور تے موراں نو اگوں ہور، یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چکر کر رہا تھا، کسی نے اس کے ساتھ کر دیا، یعنی اس نے ان کا حق مارا، اور دوسرا اس کو ایسا آدمی ملا جس نے اس کو چکمہ دیا اور اس کی ساری زمین جائیداد پر جو ہے وہ خود غاصب ہو گیا. پرینک کرنے والوں کے ساتھ پرینک ہو جاتا ہے بالکل، کیونکہ یہ خود جب 2 نمبری کام کر رہا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ صیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہے، یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے. اور جیسے یہ دوسروں کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر انہیں دھوکہ دے رہا ہے، ایسے ہی بہت سارے افراد اس کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تو اپنے بہن بھائیوں کا نہیں ہوا تو ہم تیرا کیا کریں گے، تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو پھر بعض اوقات بہت سارے جو ہے وہ زندگی کے اندر اس طرح کے بھی واقعات، اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں سبق سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، درس دینے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو مفاد پرستی ہے نا اور خود غرضی، وہ اس طرح کی چیزوں سے نا بندہ جو اس طرح کا ہوتا ہے وہ کہا نہیں میں بہت سمجھدار ہوں، وہ پاگل تھا. تو یہ جو مطلب اس طرح کا اوور کانفیڈنس جب ہوتا ہے نا بندہ، اور اس طرح کے غلط معاملات کے اندر، تو پھر وہ بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہی بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا تھا لیکن یہ مجھ سے بھی زیادہ تیز نکلا. تو بھلائی خیر خواہی اس کے اندر ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا. لیکن یاد رکھیں میں اور آپ کوئی بھی اپنی زندگی کا سرٹیفکیٹ نہیں لے کر آئے کہ اتنے سال تک جئیں گے اور اس سے پہلے جی ہم اپنے معاملات سارے کے سارے صاف کر لیں گے. کیا پتہ کس لمحے کس وقت جو ہے وہ بندے کو موت آ جائے. اس لیے کسی بھی ایسے کام کا حصہ نہ بنے. خود غرضی کی چادر اوڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے دوریاں اختیار نہ کریں، جن سے دوریاں ختم کرنے کا حکم ہے. صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کو دیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ دیکھیں ہوگا کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم پھر رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. وہ جس کے لیے بندہ سارے رونے رو رہا ہے بھائی زیادہ ملے، زیادہ ہو جائے، لیکن زیادہ ہو اور برکت والا ہو یہ ضروری نہیں ہے. تھوڑا ہو اور برکت والا ہو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رشتہ دار ذی رحم محرم ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی اللہ کریم اضافہ کر دیتا ہے بندے کے. تو ہم یہ سب کچھ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، میں تو جی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا جو ہے وہ مستقبل اچھا ہو جائے. بھائی مستقبل اچھا اس سے ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس میں جو ہم غور کریں خالد بھائی، تو یہ بھی بڑی مین وجہ بنتی ہے جو یہاں پر بات کیا دان بھائی نے ہمارے، کہ خود غرضی اور مطلب اور اس بندے کا اپنا مفاد ہو. تو یہ جو نا دوریاں ختم کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو، یعنی وقت پڑھنے پر اس کا اپنا مطلب ہے، اس کا اپنا مفاد ہے، تو یہ دوریاں ختم کر دے گا.
سارے سب کچھ بھول جائے گا، ان کے پاؤں میں پڑ جائے گا. جب اپنا کام پورا ہو جائے گا تو پھر یہ ایسی دوری قائم کرتا ہے کہ پھر کسی کو نظر نہیں آتا. اپنا وقت پڑنے پر یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو پھر یہ سبب بنتا ہے مستقل رشتہ داروں سے دوری کا. پھر یہ بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. یہ پورے رشتہ داروں میں، پورے خاندان میں اس نام سے ہی پھر یہ پہچانا جاتا ہے کہ بندہ یہ نا مطلبی بندہ ہے، یہ اپنا کام کرتا ہے، پھر یہ نکل جاتا ہے. اب چاہے وہ رشتے کا معاملہ ہو، اب چاہے وہ پیسے کا لین دین ہو، اب چاہے وہ جائیداد کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی مسئلے میں اپنے خاندان میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس میں آپ کو کسی کی فیور لینی ہے، تو پھر یہ جو مفاد پرست ہوتا ہے خود غرض، تو پھر یہ ڈھونڈتا ہے اپنے مطلب کے لوگ کہ کون میرا ساتھ دیں گے، کون یہ میرا ساتھ دے کر میرے حق میں گواہی دیں گے تاکہ یہ فیصلہ میرے حق میں آ جائے. اور جب اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اسی طرح رشتوں کے معاملات ہیں. اگر کہیں رشتہ کرنا ہے، پتہ بھی خاندان میں وہ اچھے لوگ ہیں، وہ بڑے سٹیٹس کے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ بڑی محنت سے ماں کھانا بنائے گی اور کہے گی کہ یہ آپ کے لیے میری بچی نے بنایا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بچی کو کچھ بنانا نہیں آتا. وہ جو بنایا تھا اس وقت وہی بنانا آتا ہے، وہ ساری زندگی پھر بنا کے رکھا جاتا ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. تو بالکل ایسا ہی. تو پھر اس طرح رشتوں کے معاملات ہیں، اس میں وہ اتنا مطلب جب رشتہ ہو جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ معلوم پڑا خالد بھائی، بڑی حیرت والا، اور یہ جو آپ نے کہا نا پرانے دور کا نہیں، اسی دور کا واقعہ ہے. اچھا جی. کچھ سالوں پہلے کا ہے کہ آپس میں چچا اور جو ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں تایا، ان کی فیملی تھی. تو لڑکے نے شادی کرنی تھی چچا کی بیٹی سے. اب وہاں پر وہ بار بار رشتہ بھیج رہے ہیں. اب ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہ جو بھی اس کے معاملات تھے انہوں نے منع کر دیا، لیکن یہ ضد پر تھے کہ ہمیں رشتہ کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے. جب رشتہ کر لیا، اتنی منت کر کے رشتہ کر لیا، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے نا، جب وہ لڑکی یعنی ان کے اپنے خاندان کی تھی، تو جب اس کے بھائی وغیرہ گھر پہنچے تو وہ کمرے میں بے ہوش پڑی تھی. پوچھا بھی کیا ہوا، تو اس لڑکی نے رو رو کے بتایا کہ یہ مجھے صرف اس معاملے پہ ٹارچر کر رہے ہیں کہ تمہارے نخرے بہت تھے، ہم تم سے بار بار رشتہ مانگ رہے، تم لوگ بولے تھے ہمیں رشتہ نہیں کرنا، رشتہ نہیں کرنا. تو یہ ٹارچر اس کو شادی کرنے کے بعد کیا جا رہا تھا، اور لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی. تو اس طرح کے بھی مطلب لوگ ہوتے ہیں. اس کو کس ذہن کا بندہ بولیں کہ کیسا معاملہ تھا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کر رہے ہیں تو کتنا اچھا ایک رشتہ شریعت نے، دین اسلام نے دونوں کا بنایا ہے، میاں بیوی کا بنایا ہے. اور اس میں بعض دفعہ جو نا تھرڈ پارٹی جب انوالو ہوتی ہے تو پھر یہ معاملات بڑھتے ہی رہتے ہیں. ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے خالد بھائی، کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزراء کے ساتھ نکلا، دیکھا کہ محل میں کام چل رہا ہے. ایک دوسرا ان کا جو بھی ان کا تھا معاملات، وہاں پر کام چل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ سارے مزدور جو ہے نا، وہ اینٹیں اٹھا کر، سیمنٹ جو بھی تھا وہ لے کر جا رہے ہیں، جو انہوں نے راستہ بنایا اوپر جانے کا. لیکن ان سب میں ایک ایسا بظاہر دیکھنے میں انہی جیسا تھا، وہی طاقت تھی، اتنا ہی کھانا کھاتا تھا، لیکن وہ نیچے کھڑے کھڑے جو نا، وہ جو اینٹیں تھی، جو پتھر تھے، وہ اتنی پاور سے اوپر پھینکتا تھا کہ اس کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ دوسری منزل یا فرسٹ جو تھی منزل، وہاں تک وہ پہنچ جاتے تھے، اٹھا کے پھینکتا تھا. اب بادشاہ اور وزیر نے دیکھا یار یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں مطلب سارے لوگ تو یوں اس طرح سے اوپر چڑھ کر جا رہے ہیں اور یہ یہیں سے اٹھا کے چیزیں اوپر پہنچا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یار اس کی خوراک چیک کرو، ضرور اس کی خوراک بھی زیادہ کھاتا ہوگا، کچھ تو ایسا ہے کہ جو یہ انرجی لیتا ہے اس میں اتنی طاقت ہے. صحیح. وزیر نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، اصل میں اس کا جو گھر کا ماحول ہے نا، وہ بہت اچھا ہے. گھر کا ماحول بڑا ہی امن اور محبت والا ہے، تو اس کو وہ ٹینشن نہیں ہے جس وجہ سے یہ اتنا اس میں انرجی یہ بوسٹ کر رہی ہے. تو آپس میں دونوں میں ہوا کہ نہیں، ان کی رائے الگ تھی، ان کی رائے الگ تھی. تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اس پر مجھے تحقیق کر کے بتاؤ، معاملے کے تہ میں جاؤ کہ معاملہ کیا ہے. اب یہ وزیر نے کیا کیا، اب میں نے کہا نا کہ جہاں پر تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے، تو میاں بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، تو پھر یہ فساد شروع ہو جاتے ہیں. اب وزیر نے تھرڈ پارٹی انوالو کی، کسی عورت کو اس کے گھر بھیجا اور جا کر کہا کہ یعنی وہ نا کہ ایک بدگمانی بھی اس میں آ جائے گی، بدگمانیاں بھی دوریاں پیدا کرتی ہے. کہا کہ اس کو جا کے اس کی بیوی کو جو نا اس سے بدگمان کر دو. اب وہ گئی، جا کر کہا کہ بہن تم تو یہاں پر پورا دن کام کرتی ہو، تمہارا شوہر تو باہر بڑے مزے کرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، تم تو یہاں وہ تو ایسے پتھر اچھال رہا ہے یوں، ہاں وہ تو یوں کر رہا، تم تو یہاں پر اس کے لیے کھانا بنا رہی ہو، تم تو اس کے لیے صفائی کر رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو. اب اس کا روزانہ جو ہے نا اس نے ڈوز دینا اس کو شروع کر دی، آہستہ اس کو ڈوز ملنا شروع ہو گئی. اب اس کا دماغ گھومتا جا رہا ہے. تو پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا دوبارہ بادشاہ وہاں سے آیا، اپنے وزیر کے ساتھ گزر رہا تھا، تو دیکھا تو وہ مرد کہ جو ایک ہفتہ پہلے اپنے
بازو سے اسی جسم سے انہیں ہاتھوں سے وہ سامان اینٹیں اوپر پھینک رہا تھا فرسٹ منزل پہ فرسٹ فلور پہ، آج وہ بھی دوسرے مزدوروں کی طرح وہ ساری سامان اٹھا کر وہ سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر جا رہا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھا آپ نے، اس کی خوراک بھی دوسرے مردوں جیسی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی کو میں نے اس سے بدگمان کرا دیا۔ اب ان کے گھر میں جو ہے نا لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور اب آپ اس کی انرجی دیکھیں کہاں چلے گئی، اس کی ایفیشنسی جو تھی اس کی کام کرنے کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب اس کی حالت دیکھیں، یہ بھی دوسرے طرح جو مرد ہیں ان کی طرح ہو گیا ہے۔ تو یہ بدگمانیاں، یہ خود غرضیاں، یہ مطلبی لوگ اور یہ مفاد پرست لوگ، یہ جو ہے نا بعض دفعہ یہ ایسے اپنے مطلب اتنا اپنے معاملات میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ دوسرے کی زندگی اگر خوشحال گزر رہی ہو تو ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کیوں ہے۔ اب تھرڈ پارٹی انوالو ہوئی، اس کی بیوی کو اس سے کہتے ہیں بدگمان کیا، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے، اور اس کا فرق کیا پڑا کہ بیچارہ جو اچھا طرح سے کام کرتا تھا وہ کام کرنے سے وہ بھی رک گیا۔ تو بدگمانیاں، چغلیاں، حسد یہ بہت اہم چیز ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب بچیں گے کس طرح؟ جب ان کا علم ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہیں، بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی یہ کیا ہیں، تو آپ کو معلوم کہاں سے پڑے گا؟ یہ آپ کو آپ کی پیاری دعوت اسلامی بتائے گی۔ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں جہاں پر علم دین سکھایا جاتا ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، وہاں سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارا جو مدنی چینل ہے اس پر بھی سلسلے آتے ہیں، پھر دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا ایک اہم ذریعہ کہ آج لوگ مطلب ڈیجیٹل دور ہے، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو دعوت اسلامی کا بہت پیارا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی۔ جی ماشاء اللہ۔ فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کو 24 گھنٹے 12 گھنٹے اور ہفتے میں 6 دن آپ کو سروس یہ دیتا ہے کہ آپ جس وقت چاہیں، جہاں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، گھر پر ہوں، آفس میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس وقت رات کے 3 بجے پڑھنا ہے، جب آپ کو فری ٹائم ملتا ہے تو آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ آپ یہاں داخلہ لے کر فرض علوم سیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جس سے آپ یہ باطنی امراض کے بارے میں معلومات آپ کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج کل شادیوں کا بھی سیزن چل رہا ہے، اب لوگ شادیاں کر رہے ہیں، مطلب 12 ماہ سیزن ہے آج کل تو لوگ کہتے ہیں، 12 ماہ شادیاں ہو رہی ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی امن کا، محبتوں کا گہوارہ بنے، اس کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، سنت نکاح کورس، جس میں ہم زوجین کے حقوق اور زندگی کس طرح آگے گزارنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف قبول ہے کہ نہیں سنت نکاح ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تو پھر جو ہے سو ہے، اصل معاملہ تو اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے کہ صبر کا معاملہ، صبر و تحمل کا معاملہ، کیونکہ شیطان یہ اتنا پیار اور محبت والا رشتہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں خرابی، خلل واقع ہوتا رہے، ان میں طلاق ہوتی رہے، یعنی جو مطلب شیطان ایسے معاملات کر کے بندے کو جذباتی کر کے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو اتنا جذباتی کر دیتا ہے کہ پھر وہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بندہ بولتا ہے کہ بھی میں نے اس کو فارغ کرنا ہے، میں نے اس کو ڈیورس دینی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، انسان کچے کانوں کا ہوتا ہے، شکی مزاج ہوتا ہے، جس کی بھی سنتا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں پر یقین نہیں کرے گا، باہر سے جو کہہ دے گا اس پر یقین کر لیا جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، رشتوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بالآخر نتیجہ جو ہے وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک جس کے لیے شادی نہیں کی تھی۔ شادی بندہ گھر بسانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ جو دوری کے جو اسباب ہیں اور گھر ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں، اس میں سے یہ عدم اعتماد جو ہے نا، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر، یا بیوی کا شوہر پر اعتماد نہ ہونا، یا شوہر کا بیوی پر اعتماد نہ ہونا۔ آپ ایک عرصے سے ساتھ رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر شادی ہوگی، ہنستا بستا گھر ہے، بھائی اعتماد پر ہی بندہ یہ رشتہ قائم کرتا ہے، ہاں جی، یعنی جس بندے پر، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں کہیں خرابی آتی ہے نا، اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم وہ چیزیں جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، شادی سے پہلے رشتہ دیکھنے کے، جو رشتہ دیکھنے کے تعلق سے جو ہماری شریعت ہمیں جو معیار بتاتی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جب ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں نا، تو پھر اس کے نتائج وہ نہیں ملتے جو ملنے چاہیے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، شادی تو ایک یوں کہہ لیں کہ ہمیشہ رہنے والا ایک رشتہ، ہمیشہ رہنے والے رشتے کی بنیاد پر ہی بندہ جو ہے وہ تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے، نکاح کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر کسی آدمی سے کوئی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں نا، جب آپ شریعت کے حکم پر عمل نہیں کرتے
تو خسارہ اور نقصان آپ کا مقدر بن جاتا ہے۔ شریعت نے جس چیز کے دیکھنے کا پرکھنے کا حکم دیا ہے، جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے کہ چیز جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی، جو فائدہ آپ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو، نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے اس پر عمل کریں۔ اچھا بلا ہنستا بستا گھر ہے، ایک آدمی درمیان میں ایسا آیا جس کا ایک سرسری سا کچھ ایسے تھوڑا بہت تعلق تھا آپ کے ساتھ، اور آپ نے کیا کیا، اس نے آ کے ایک ہنستے بستے گھر کے اندر ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ جیسے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے، شرلی چھوڑ دی۔ اور آپ نے کیا کیا، وہ جو آپ کا تعلق تھا، جو آپ کا رشتہ تھا، اس پر اعتماد کر کے اس بندے کو لاجواب کر کے بھیجنے کی بجائے کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ کرنے کی بجائے اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یعنی جہاں آپ کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا تھا، اب وہ جیسے کسی نے کان میں جو ہے وہ پھونک ماری، ایک بات آئی اور اب لے کر جو ہے نا اسی کے پیچھے۔ ایک اور مثال جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، کسی آدمی نے کہا کہ بھائی وہ کتا تمہارا کان لے گیا ہے، تو اپنے کان کو سنبھالنے کے بجائے کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے بندہ۔ ایسے ہی بعض افراد آپ کے گھر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ جی فلاں آپ کے آدمی تو وہ آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، اس نے یوں کیا تھا۔ اب قطع نظر اس کے یہ جو بات کر رہا ہے یا تو یہ غیبت ہے یا چغلی ہے، اور غیبت کرنے والا اور چغلی کرنے والا وہ شرعاً اس کی بات معتبر ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں، ہم وہ اسی کے پیچھے لگ کے اپنا جو کان ہے سلامت ہے اس کو نہیں دیکھا، جو رشتہ ہے، جو بھائی ہے، جو بہن ہے، بہن بھائیوں کے اندر بھی اسی طرح غلط فہمیاں پیدا کی، وہ تمہاری بہن تمہارے خلاف یوں باتیں کر رہی تھی، یہ وہ بندہ خدا ساری زندگی اس بہن نے آپ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، ابھی ایک بندے نے آ کے رشتہ دار نے کسی عزیز نے آ کے کوئی ایسی، اب وہ یا تو خود فسادی آدمی ہے، فساد چاہتا ہے، یا اس کو کسی نے غلط فہمی پیدا کر دی اور غلط فہمی کی بنا پر یہ ہو گیا۔ تو اتنا شعور تو ہو آدمی کہ اتنی بات تو کر لے۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے جو اس طرح کے آپ کے چھپے خیر خواہ اور مخبر ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتانا مت، میرا نام نہیں لینا، بات نہیں کرنا۔ اب یہ بات نہیں کرنا، بھائی آپ نے بات کی ہے، میں پوچھوں گا اس سے کہ بھئی یہ فلاں آدمی نے بات کی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے یوں کہا، نہیں میرا نام نہیں آنا چاہیے، میرا نام نہیں آنا چاہیے مطلب کیا ہے، اس کے دل میں پہلے ہی چور ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو پھر اس کو سامنے آنے میں، بات چیت کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اچھا یہ جو مزاج ہے، یہ مزاج جو ہے بعض اوقات ایسے لوگوں کو نا، ایسے لوگ جو اس طرح کی عادت والے ہوتے ہیں انہیں آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے نا کہ بھئی چلیں سامنے بات کریں، اور بندے نے بات کی اور سامنے اس کو لے آیا بھئی یہ ہے وہ آدمی، اور پھر پتہ ہی چلا کہ اس کی نیت میں تو خود کھوٹ تھا، اصل بات اس نے خود نے بنائی تھی، اور یہ چاہتا تھا بہن بھائیوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان یہ فساد ڈال دے۔ اس طرح کے معاملات یہ بہت پرانے چلتے آ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھداری کا معاملہ یہ کرنا ہے کہ کسی کے کہنے پر اپنے گھر کے سکون کو، بھائی بہنوں کے درمیان جو ایک محبت کا رشتہ اللہ کریم نے قائم کیا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ آپ کا لباس ہے، آپ ان کا لباس ہیں۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، لباس جو ہے نا وہ بندے کو یوں کہہ لیں کہ موسمی اثرات سے بچانے کے لیے، اور اس کے عیبوں کو ظاہری جو یوں کہہ لیں کہ انسان کی ایک ضرورت ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے اس آیت کی تفسیر نہ ہر آدمی جو اس رشتے کے اندر منسلک ہے نا، میاں بیوی کو اس آیت کی تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس کا مصداق اگر اپنے آپ کو بنا لینا، لباس وہی اچھا ہوتا ہے جو بندے کو راحت اور سکون دے، جو بندے کو آپ کہیں پہن کر جائیں تو بندہ اس پر جو ہے نا وہ لوگ کہیں یار ماشاءاللہ کیا لباس پہنا ہوا ہے، تو بندہ اس اعتبار سے غور کرے کہ میں کیا واقعی اپنے گھر والوں کے لیے ایسا ہوں، اور گھر والے بھی غور کریں کہ کیا ہم اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاوند کے لیے ایسے ہی ہیں۔ عدنان بھائی کیا بات ہے، بڑی زبردست گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک لائن مچل رہی تھی میرے لبوں پر آنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ ہر کام میں ہی کرتے، کوئی کچھ بھی کہہ کر گیا نا، ہاں دیکھتے ہاں دیکھتے، کوئی کان بھر کے چلا گیا ان کے اور ان کا جواب ہے اچھا ہاں دیکھتے، بھائی ہر بات میں ہاں دیکھتے نہیں کہتے،
کسی بات میں وہیں دیکھیں بھی کہتے ہیں. جہاں آپ دیکھ رہے تھے نا آپ وہیں دیکھیں. ہمیں پتہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اصل مرحلہ کیا ہے. انسان کو اپنوں پر اعتماد کرنا چاہیے. ایک اس کی فلپ سائڈ بھی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی آپ کی کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. جی کال دیجیے گا. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے اک صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. آج کا موضوع دوریاں کیوں، تو اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کل برادری میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں دوریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. کیا ان کی وجہ دین سے دوری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رہے ہیں، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ مہنگائی کی وجہ سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، یا روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے کہ جو مالدار ہیں وہ غریبوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور ان دوریوں کو، رشتہ داروں کی دوریوں کو اور دین کی دوریوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ ہم دین کے بھی قریب ہو جائیں اور رشتہ داروں کے بھی قریب ہو جائیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور سوال میں بہت ساری چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. دین سے دوری ختم کرنے کے لیے دیکھیے الحمدللہ دعوت اسلامی میدان عمل میں ہے، اور پلیٹ فارمز آپ کے سامنے ہیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کر لیجئے، مدنی چینل کو دیکھیے، اور مختلف جو ادارے دعوت اسلامی نے قائم کیے ہیں یہاں سے اویئرنیس کا الحمدللہ ایک سلسلہ جاری ہے. انہیں جوائن کر لیجئے. جو لوگ جوائن کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے جا رہے ہیں. تو ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا ایک بات ہے وہ میں عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے معاشرے میں نا اوورآل مہنگائی اور یہ وہ ساری باتیں کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ لوگوں میں صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے. یعنی اگر آپ اس سال کی بھی رپورٹ نکالیں گے نا کہ پچھلے سال کتنی پاکستان میں چیریٹی ہوئی تھی اور اس سال کتنی ہوئی ہے، تو شاید آپ کو رپورٹس یہی آئیں کہ اس سال پچھلے سال سے بڑھ کر ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے دینے والے تو ہیں، دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنوں میں کیوں نہیں دے رہے؟ اب اس کی وجوہات کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، ذرا سا ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے کو بندہ کیوں نہیں دے رہا. بہت ساری وجوہات اس کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے بس اوقات ہم سے اتنے باخبر ہوتے ہیں نا کہ دوسرے کا تو پتہ نہیں کہ وہ جا کے کرے گا کیا، کہاں خرچ کرے گا میرا دیا ہوا، لیکن اپنے کا پتہ ہوتا ہے. یہاں یہ بات جدا گانا ہے کہ بھائی آپ کا کام دینا ہے، وہ کہیں بھی خرچ کرے، آپ صرف اس کی خیر خواہی کریں، مدد کریں. یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن جب پریکٹیکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ میں نے اسے کچھ دیا اور اس نے جناب میری محنت کی کمائی کو جو میں نے ایک جذبے کے ساتھ ایک حقوق ادا کرنے کے طور پر اس کو دی تھی، یہ اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے اس پیسے کو فضول میں اڑا رہا ہے، تو پھر بندے کا دل تھوڑا ہوتا ہے. ان باتوں کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. وجوہات اور بھی ہیں. عدنان بھائی اگر کچھ اس بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں تو ضرور شامل کریں. خالد بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں بعض اوقات یعنی یوں کہہ لیں اسباب کسی چیز کے مختلف ہوتے ہیں، بندہ اس پر غور کرے، دیکھے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. اچھا اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی عزیز رشتہ دار سے لوگ جو ہے نا وہ یوں بھی یہ جس کو دینا ہے نا، بعض اوقات ان کا انداز بھی بندے کو اس سے روک دیتا ہے کہ بھئی اس بندے پر خرچ نہیں کرنا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو ضرورت مند سمجھا آپ نے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب وہ پہلے ضرورت مند تھا، واقعی ایک بار اس کو ضرورت پڑی تھی، لیکن اس کے بعد اب وہ نا ہڈ حرام ہو گیا ہے. اب اس کو گھر آپ کا مل گیا ہے، اب وہ ہر دوسرے چوتھے دن وہ پہنچا ہوا ہے آپ کے پاس، جناب لائیے جناب لائیے. اور اب ہاں اب جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وہ جو آدمی جس نے آپ کو ایک ضرورت مند سمجھ کر آپ کی مدد کی تھی اور آپ بھی اس وقت میں ضرورت مند تھے، لیکن اس کے بعد آپ کا انداز کیا ہو گیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کچھ چیزیں وہ بھی جو نہ ہونے جیسی نہیں ہونا چاہیے، جن کو ہوتا کیا ہے کہ آدمی بعض اوقات رشتہ داروں سے اس لیے بھی بچ رہا ہوتا ہے یار یہ پھر جو ہے نا ایک تو خلاف باتیں کرنے والا معاملہ، دوسرا یہ ہے کہ پھر حرام کا آ رہا ہے ان کے ہاں، تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے،
فلاں پہ فلاں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا یہ اچھا یہ جو بری شہرت کرنا ہے اور جہاں بیٹھیں گے وہاں اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر آدمی ایسے لوگوں سے دور ہے، بولے یار نہیں یار یہ ایسا سونا ہے جو باڑ میں پڑے وہ سونا جسے ٹوٹیں کان. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کہتا ہے نہیں بھائی یہ اگر میں اس کو گلے سے لگاؤں گا تو یہ میرے لیے نقصان کا ہی باعث ہوگا. تو آپ موذی نہ بنیں، ایذا دینے والے نہ بنیں. اگر آپ درست ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو بچھو مزاج آدمی ہوتا ہے نا اس سے بندہ دوری، وہ کہتا نہیں بھائی نہیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈنک کھاتے رہو. اور ہر ایک کے اندر یہ ہمت و حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ڈنک بھی برداشت کرتا رہے اور آپ کو پانی سے بھی نکالتا رہے. یہ والی جو کوالٹی آپ نے فرمائی نا یہ دونوں طرف ہی ہوتی ہے. بعض دفعہ جو دینے والا ہے کوالٹی ہے، مطلب ایک تو عادت ہے نا، ہاں جی، تو یہ جو دینے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ معاملہ پایا جاتا ہے، اور بعض کچھ لینے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ معاملہ پایا جا رہا ہوتا ہے. جو دینے والا ہے وہ بولتا ہے کہ یار میں اس کو دے رہا ہوں تو آگے آپ کو دے گا بھی، تو 10 باتیں بھی آپ کو وہ سنائے گا جہاں بھی جائے گا. اس کی جو بیٹی کی شادی ہوئی تھی نا، میں نے دی تھی، میں نے کرایا تھا، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو آدمی ایسا ہے کہ 1 روپیہ نہیں ہے اس کے بعد. اچھا یہ ہوگی والی کوالٹی جو دینے والا ہے جس کے اندر اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں. جو لینے والا ہے وہ بھی اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جس طرح بتایا دان بھائی نے کہ وہ ایک مرتبہ ہو گیا نا تو وہ بار بار جاتا ہے کہ بھئی دو. پھر دوسرا یہ اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ، تمہیں پتہ لگا بھائی یہ فلاں کی کمائی آ رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے، یہ لوگ یوں کرتے ہیں، اس کا حق کھا لیا، یہ کھا لیا، اس طرح کی وہ نا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نہیں رشتے دار کہ ان کو کسی مطلب قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، حالات اس کے بھی مطلب پتلے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے بول نہیں رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے قرضہ دے دو، مجھے یہ دے دو، اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اب جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں نا یار بڑا صحیح، آج تک اس نے کچھ نہیں بولا، ہم نے مانگا نہیں، بڑا مال ہے ان کے پاس. اب وہ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں ہے تو پیسے دے دو. اب اگر وہ بیچارہ منع کر دے تو پھر اس کے خلاف بھی پھر بنتی ہیں کہ دیکھ رہو سب کچھ ہے اس کے پاس، جی رہا ہے، وہاں گھومنے جا رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. لیکن ہمیں چاہیے رشتہ داروں کو جو بھی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے، یعنی یہ جس طرح کے میاں بیوی کے بارے میں ہیں یا آپس میں خاندانوں کے بارے میں بھی ہیں کہ جب خاندان جڑ جاتے ہیں تو وہ دوسرے خاندان کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ اپنے معاملات سمجھیں. ہر بندہ جب سامنے والے کے پاس جا رہا ہے تو اس کی جو مجبوری ہے اپنے آپ کو وہاں رکھ کر وہ سوچے کہ اگر میں یہاں ہوتا تو میں کیا کرتا، میں کس سے مانگتا، یا میں اس کو پیسے دیتا یا نہیں دیتا، میں اس کی مدد کرتا یا نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. ایک مجھے واقعہ معلوم پڑا خالد بھائی کہ ایک تھا بندہ، وہ ہو گیا بیمار، انتقال ہوا تو اس کے بھائی وغیرہ سارے آ گئے، کہا کہ بھئی یہ لو سب لڑ لیں کہ بھئی اس کا کھانا میری طرف سے، اس کھانا میری طرف سے. جو ان کی بیوی تھی نا اس نے کھڑا ہو کے بولا کہ ہم کسی سے نہ تو اس کی کفن کے پیسے لیں گے نہ کھانے کے پیسے لیں گے. اگر یہی سارے رشتہ دار اس کی زندگی میں آ جاتے تو آج اس کی جان بچ جاتی، میرے بچوں کا باپ زندہ ہوتا، ہمارے گھر میں بھی کوئی کمانے والا ہوتا. اس وقت تم ایک مدد کرنے کے لیے نہیں آئے کہ بیمار ہے تو ہم اس کو دوائی دلا دیں یا کچھ کر لیں. آج وہ مر گیا تو تم سارے کھڑے ہو گئے ہو، بھائی کفن کے پیسے میں دوں گا، قبر کے میں دوں گا، تو میں یوں دوں گا. تو اس طرح سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. بالکل معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ غریب بیچارہ فاقے سے مر جاتا ہے اور پھر اس کے نام پر ہم لنگر کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، زندوں کی مدد کریں. بھائی لوگ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اس کے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور اس کا بھی حق ہے جو نہیں مانگ رہا لیکن محروم ہے. تو ان لوگوں کو آپ تلاش کریں. مانگنے والے تو آپ تک آ جائیں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے. اب آپ کو ان تک پہنچنا ہے. اپنوں کا خیال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر خواہی والی طبیعت عطا فرمائے. کال مزید لیتے ہیں. جی نام محمد شاد متاری ہے، میں تقویٰ سے بات کر رہا ہوں. پیارے خالد بھائی آپ کیسے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، اگر استعدار ہوتی رشتہ توڑنا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں بھی سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر نصیب میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی لیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد.
زندہ باد زندہ باد. واہ بھائی. بیٹا واقعی آپ نے سوال بھی اچھا کیا اور گفتگو کلام بھی اچھا سنایا. نعرے تو پھر بچوں کی شان ہوتے ہیں اور آج کل بڑے زبردست ذوق اور شوق کے ساتھ بچے لگا رہے ہیں. اللہ کریم برکت دے، آپ کو سلامتی دے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جانے والے کو روکنا نہیں چاہیے. کس کو روکنا چاہیے؟ آنے والے کو. کتنا غلط محاورہ ہے. جو جانا چاہ رہا ہے وہ جائے گا. کیوں جانا چاہ رہا ہے؟ بات تو کرے. بات ہو سکتی ہے. اور ہر قاعدہ ہر جگہ فٹ ہو جائے، ہر محاورہ ہر جگہ پورا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض جگہ وہ آدھا ہوتا ہے، اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی جگہوں پر محاورے غلط جگہ پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسے کوئی جا رہا ہے تو اس کو کیوں نہ روکا جائے بھائی؟ اپنا ہے کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ بات کریں، مسئلے کا حل نکل آئے گا. ڈائلاگ بہترین ہونے چاہیے. کب، کہاں، کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جسے یہ گر مل جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جانے والے کو روک لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یار بڑی کامن مثال دوں آپ کو، بڑی کامن مثال آپ میں سے ہر ایک نے دیکھی ہوگی. کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی آواز آپ کو رکنے پر مجبور کر دیتی ہے. حالانکہ آپ تو جانے والے تھے، لیکن اس کی صدا اتنی اٹریکٹیو تھی، اس کا پیکیج اتنا زیادہ اچھا تھا، اس کی آواز میں آپ کو اتنی بچت محسوس ہو رہی تھی کہ یہی سامان میں کہیں اور سے جا کر لوں گا، فیول بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا اور پیسے بھی زیادہ لگیں گے، تینوں چیزیں بچ رہی ہیں تو یہیں سے لے لوں. وہ ایک آواز تو ہوتی ہے. آپ تو جانے والے تھے، چلے جاتے، رک کیوں گئے؟ پتہ چلا کہ کبھی کسی کا جملہ، کبھی کسی کی بات روک بھی دیتی ہے اور مشکلوں سے بھی بچا لیتی ہے. کوئی سمجھا رہا ہو تو سمجھ بھی لینا چاہیے، یوں نہیں کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اب میں نہیں سنوں گا. چھوڑیں یار، پرے کریں باتوں کو اور محبت کی باتیں کریں، رشتوں کو نبھائیں، بنائیں. اس میں زندگی ہے. کال مزید لیتے ہیں. میرا نام عبداللہ دتاری ہے. میں ضلع چکوال کے گاؤں لہری کاکا سے بات کر رہا ہوں. پیارے خالد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ آج آپ کا موضوع بہت ہی اچھا ہے. میں اس میں اپنی یہ رائے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر رشتوں کو ان کی اہمیت دی جائے، اگر ان کو وہ مقام دیا جائے جن کے وہ حقدار ہیں، تو میرے خیال میں کبھی رشتوں میں دوریاں نہیں ہوں گی. جزاک اللہ خیرہ. مدینے اور بے حساب مغفرت کی دعا کر دیں. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. اللہ کریم آپ کو باادب حاضری مدینہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بہت کمپریہنسو آپ نے بات کی اور بہت ویلڈ بات کی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں چاہوں گا خالد ایک بات ایڈ کریں. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ سب کو دینا چاہیے. اگر ہم اس کو چینج کریں کہ بھئی مجھے کرنا چاہیے، مجھے ہر رشتے کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے، ہر رشتے کو عزت دینی چاہیے، پھر تو بہت اچھا ایک وہ ماحول بن جائے گا. زبردست. اگر میں توقع کروں سامنے والے سے کہ تم کرو تو پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بہت سی چیزیں صرف ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. مزید کال دیں. سید اطہر بخاری ضلع بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میری ناز کا اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. مزید. محمد بشیر اتاری دلے والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. نعت خان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. اللہ کریم برکت دے. اچھا جی، میسیجز بھی بہت سارے میرے پاس موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. پڑھ تو میں نے تقریباً سارے ہی لیے ہیں الحمدللہ. دعاؤں کے لیے بھی کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جن کے لیے دعائے صحت کا، دعائے مدینہ کا کہا گیا. مالک کریم اپنے کرم سے کرم کی ہوائیں چلائے اور ہمارے لیے ہوا میں شفا رکھ دے اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حاضری مدینہ نصیب فرمائے. کال مزید لیتے ہیں. محمد دتاری ہے. میں چپو سے بات کر رہا ہوں. ججاجی لڈا دے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت تجھا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. پیغام پر مشتمل زبردست کلام ہے یہ. واقعی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے.
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج کسی کے ساتھ کچھ برا بھلا ہو رہا ہے، ہم اس پر محض اگر کمنٹ پاس کر کے گزر رہے ہیں، کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں، اپنے لیے کوئی نصیحت جمع نہیں کر رہے، تو کل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوگا یا جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس پر بھی کمنٹ کر کے بس اس کو ایک واقعہ، ایک بات اور ایک کہانی کنسیڈر کر کے گزر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، دنیا جتنی عارضی ہے یہ بہت ہی عارضی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی کامیابی بھی نصیب فرمائے۔ کال مسجد ہے۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے پروگرام بڑا زبردست پروگرام ہے، بڑا زبردست موضوع لیا ہے آپ نے اس پروگرام کے اندر میری آپ سے فرمائش ہے، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ناظرین کی طرف سے ہی سجیسٹ کیا ہوا موضوع تھا اور الحمدللہ مبلغین کی زبردست گفتگو اس موضوع پر جاری ہے۔ بہت یوں سمجھیں کہ اتنا ریلیونٹ ٹاپک ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کہ گفتگو کرتے چلے جائیں تو شاید ختم نہ ہو بات۔ ایک پروگرام اس کے لیے تھوڑا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اور ابھی تو ہم صرف رشتہ داری پر اور اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، اس کو سلگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اپنے آپ سلگا ہوا ہے۔ مزید کال دیں جناب۔ محمد ریحان جی، مجھے ایک کلام سننا ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتخا تیرا۔ ماشاء اللہ بھائی، جب کال کریں نا تو اپنا نام بتائیں، شہر کا نام بتائیں تو ذرا یاد رہے ہمیں کہ کس نے کیا میسج کیا اور کس نے کون سا ٹاپک سجیسٹ کیا۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کا جب سجیسٹ کیا ہوا ٹاپک ہم سلسلے میں شامل کریں۔ اب تک تو جو بن چکے موضوع وہ بن چکے، لیکن انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے کہ کس نے کہا تھا یہ ٹاپک شامل کرنے کا جو آج سلسلہ اور جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نام بتائیں گے اور میسیجز میں بھی اسی طرح سے نام، شہر کا نام دیا جائے گا تو انشاءاللہ زیادہ آسانی رہے گی۔ کال مزید دیجیے۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں۔ انبیاء علیہ سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، اللہ کریم برکت دے۔ اچھا جی، میسیجز کچھ لے لیتا ہوں۔ یہاں میسیج ہے کہ کیا حال ہے خالد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا جی، مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی حاضری مدینہ نصیب فرمائے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے۔ نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنائیں۔ زہ عزت و اطلاع محمد۔ اچھا جی، اشفاق بھائی کی آواز میں امیر اہل سنت کی منقبت سننے کی فرمائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، نفلی روزوں کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے۔ سوال نفلی روزوں کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس حوالے سے جو سوالات ہوں وہ سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں کیجیے۔ انشاءاللہ مفتیان اہل سنت، مفتیان کرام ان سوالات کے جوابات آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اچھا جی، محمد میر حمزہ ہیں نور پور سے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ہر پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ، اور میری امی کے لیے دعا کر دیں کہ وہ عمرے پر چلی جائیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی، آپ کی والدہ محترمہ کو بھی با ادب مدینے کی حاضری عطا فرمائے، عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ اچھا جی، میں آرمی میں ٹریننگ کے لیے گیا ہوں، اللہ استقامت دے۔ بالکل جی، اللہ کریم آپ کو استقامت عطا فرمائے اور خوب اپنے وطن عزیز کی آپ خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس خدمت پر آپ کو جزا بھی عطا فرمائے، اجر بھی عطا فرمائے اور سعادت مندوں میں آپ کو اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ اچھا جی، محمد اعجاز صاحب ہیں
منڈی بہاؤدین سے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سننا ہے، کتے مہر علی کتے تیری ثنا۔ اچھا جی، کسی کے بارے میں بری سوچ اور حسد رکھنے کے بارے میں جو نقصانات ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ ٹھیک ہے، حسد چھوڑ دیا جائے، بری سوچ چھوڑ دی جائے، اپنے ذہن کو پاکیزہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے اس موضوع پر، اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، میں صحن حرم میں آیا ہوں، ٹھیک ہے جی، پہنچوں در سرکار پہ، اس کلام کی فرمائش اٹک سے، سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی منقبت سننی ہے، اور کلام سننا ہے کون سا جی؟ شالا وزدہ روے تیرا سونا حرم، باولپور سے میسج ہے، اور قصیدہ معراج کے کچھ اشعار سننے، ٹھیک ہے جی۔ محمود بھائی کے اسٹوڈیو کلام سنا دیں، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، اور میرا بڑا بھائی 5th ایئر میں فیصل آباد میں پڑھتا ہے، ان کے اب پیپر ہونے والے ہیں، آپ سب سے دعا کی عرض ہے، ان کی کامیابی کے لیے دعا فرما دیں، اللہ کریم انہیں کامیاب فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں مالک کریم اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اچھا جی، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، شیخ آصف ہیں ملتان شریف سے، ٹھیک ہے جی، اور چیچا وطنی سے ہیں، 10th کلاس میں ہیں، اللہ کریم کامیابی عطا فرمائے آپ کو، اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی عطا فرمائے۔ اچھا جی، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، نعت خان اسلام بھائی کلام سنائے، قسمت میری چمکائی یہ آقا، اور میرے حق میں بخشش کی دعا کی جائے، اللہ کریم آپ کی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اچھا جی، سید صاحب اور عدنان چشتی صاحب، آپ کا فیورٹ کلام کون سا ہے جو آپ بہت زیادہ پڑھتے یا سنتے ہیں؟ اگر مناسب لگے تو سنا بھی دیں فیورٹ کلام۔ میں اکثر جو ہے نا، جو میں سنتا ہوں تو وہ مدینے کے تعلق سے کلام سننا پسند کرتا ہوں، اور وہی سنتا ہوں جس میں مدینے کی حاضری کی گفتگو ہو، مدینے سے کلام کے ٹاپک شاہ صاحب نے ماشاءاللہ ارشاد فرما دیے ہیں، حاضری مدینہ کے حوالے سے، فضائل مدینہ کے حوالے سے، محبت مدینہ کے حوالے سے، ماشاءاللہ اللہ کریم بار بار آپ کو حاضری مدینہ عطا فرمائے، آپ کے صدقے میں بھی عطا فرمائے۔ جی، عدنان چشتی صاحب۔ خالد بھائی، یہ بندے کی کیفیات پر مشتمل ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ کیفیت، جیسے مثال کے طور پر ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، تو اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف پر جو مبنی کلام ہے وہ سنے جائیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ایسی یادیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کو یاد مدینہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کے کلام سنتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کیفیت کچھ اور مطلب اس سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو مختلف کیفیات میں مختلف کلام بندے کو جو ہے وہ مزہ دیتے ہیں، تو کچھ ایسی ملی جلی کیفیت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکتیں دے۔ بہرحال بندے کو نعت سننی چاہیے، اور یہ بڑی تسکین کا، بڑی سکون کا، روحانی سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نعت سرکار میں سکون عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کلام سنتے ہیں، اور نعت خان اسلام بھائی زبیر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خاتمان
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ارے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا ان سے اب وجد کرتے گزریے رضا ان سے اب وجد کرتے گزریے ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ والا مجھے تمام شاہ والا مجھے تمام بلا لو تمام بلا لو مجھے تمام بلا لو شاہ والا مجھے تمام بلا لو ہوتا بنا لو ڈیوڑی کا اپنی ہوتا بنا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر کو دل سے مٹا کر دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر شاہ والا مجھے اپنا شاہ والا مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو شاہ والا مجھے تیوا بنا لو تیوا بنا لو مجھے تیوا سبحان اللہ
سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی باادب اور ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ مدری چینل کے ناظرین، گفتگو کی بہت ساری ڈائمنشنز باقی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے کو ہیں، لیکن بہرحال ایک بات آخری کر کے ہم سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبھانے کے لیے دیے ہیں، یہ نعمت ہے، ان کی قدر کریں۔ جن نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی پھر وہ لے لی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انہیں نبھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، مالک کریم کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اسے معافی کی طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پہ ہر دم کروڑوں سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں سلام، او نگاہ کرو ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرو ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ گردن کروڑوں درود و سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،